ایک یہ کہ یہ جو شخص تھے ان کو ایک شبہ ہوا کہ یہ بد نگاہی یا مطلب اس طرف آنکھ اٹھانا یہ مناسب نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ سزا دی۔ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اب میں خالی اس ملک کی بات نہیں کر سکتا، یہ مطلب ایک عالمگیر مرض ہے بد نگاہی، یہ عالمگیر مرض ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یار اس ملک میں بہت ہے اور اس ملک میں بہت ہے اور اس ملک میں بہت ہے۔ البتہ کئی ایسے مقامات، کئی ایسے شہر، کئی ایسے ممالک ملتے ہیں جہاں اس کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی بہت مشکل ہو چکا ہے اس وقت اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے بچانا۔ اور بدقسمتی سے جس طرح بولنے میں آدمی بے باک ہے نا، اس طرح دیکھنے میں بھی بے باک ہے۔ اس بات کو جانتا نہیں ہے، دیکھنا ایک عمل ہے، دیکھنا ایک عمل ہے۔ یہ دیکھنا میرے لیے ثواب کا باعث بھی بن سکتا ہے، میرے لیے عذاب کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ جیسے بندہ بولتا ہے، آدمی بات کرتا ہے تو اس کا بولنا اس کو ثواب بھی دلا سکتا ہے اور اس کو عذاب بھی دلا سکتا ہے۔ گالی دے گا تو اللہ کی ناراضگی مول لے گا، اور اللہ کا ذکر کرے گا تو اسے ثواب بھی ملے گا۔ دیکھنے کا بھی تعلق ہے، دیکھنا بھی ایک عمل ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اس دیکھنے سے میں ثواب حاصل کر رہا ہوں یا گناہ۔ جو چیز دیکھنے سے رب نے منع کی اس سے بچنا بندگی ہے۔ بندگی کی یہ ایک صورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی بھی ایک بہترین صورت ہے کہ اللہ نے جس چیز کے دیکھنے کو منع کیا اسے نہ دیکھے، اور جس چیز کے دیکھنے کی اجازت دی اسے دیکھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کے دیکھنے سے منع کیا نہ دیکھے، اور جس چیز کو دیکھنے کی اجازت دی اسے دیکھے۔ تو دیکھنے کا تعلق بھی ایک عمل ہے جو میں نے عرض کی۔ اگر کسی غیر محرم کو بلا اجازت شرعی دیکھتا ہے تو عذاب کی وعید ہے، گناہ ہوگا۔ اور اگر اسی آنکھ سے اپنی ماں کو محبت بڑی نظر سے دیکھتا ہے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اسی آنکھ سے ماں کو دیکھے گا محبت سے تو مقبول حج کا ثواب کمائے گا، اور اسی آنکھ سے غیر محرم کو بلا اجازت شرعی دیکھتا ہے تو عذاب نار کا حقدار بنتا ہے۔ دیکھنا، لہذا آپ کو میں اس وقت نظر سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچا سکیں، اور نیت کر لیجئے کہ ہم یہ سنتے جائیں گے اور بد نگاہی سے توبہ کرتے جائیں گے۔ چنانچہ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ یہ مردوں کے لیے حکم تھا سورہ نور میں۔ عورتوں کے لیے ارشاد قرآنی ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 31 میں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ سورہ نور میں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نگاہوں سے متعلق یہ تاکید ہم نے سنی جو ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے اسی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں نقل ہے، حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، میں نے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اچانک نظر پر جانے کے متعلق دریافت کیا۔ اچانک نظر پڑ گئی، جا رہے ہیں پڑ گئی نظر، اچانک نظر پر جانے پر جو دریافت کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو، اپنی نگاہ پھیر لو۔ ایک اور روایت سن لیجئے،
سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو. یعنی اگر اچانک ملا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز اور دوسری نظر ناجائز. دوسری نظر جائز نہیں. جیسے کہ ہم جا رہے ہیں کوئی نظر پڑ گئی, اب نظر پڑ گئی تو یاد رکھیے بلا قصد ہے. ہمارے تعداد ایک اسلامی بھائیوں کی مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو بعض چیزوں کو مذاق میں لے جاتی ہے, مزاح میں لے جاتے ہیں. یہ روایت بہت پہلے بھی سنی ہوگی آپ نے بھی. اب جو مزاحیہ یا مطلب جو یہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, پہلی نظر تو معاف ہے نا, دیکھ لو. یہ آپ نے بھی سنی ہوگی بات, پہلی نظر تو معاف ہے دیکھ لو. اب پہلی نظر جب معاف ہے دیکھا تو پہلی نظر ہی دیکھا, دوسری کرنی ہی نہیں ہے. استغفر اللہ, ٹھیک ہے نا, دوسری کرنی نہیں ہے کہ پہلی نظر معاف ہے. اب پہلی نظر معاف ہے, اس میں دو تین چیزوں پر غور تو کرو. بلا قصد نظر پڑی, انٹینشنلی نہیں ہے. ایک مطلب کہ بالکل وہ نظر توجہ ہی نہیں تھی, جا رہے نظر پڑ گئے. اب جیسے نظر پڑی بلا قصد, جب نظر پڑی تو اپنی نظر پھیر لو. ایک تو بلا قصد نظر پڑنا ہے, دوسرا ہے کہ اپنی نظر کو پھیر لو. قصدن نظر کر کے نظر جمانا یہ کس نے اجازت دے دی ہم کو؟ یہاں تو تارتے رہنا نا, بلکہ بعض تو ایسے بے باک قسم کے لوگ ہوتے ہیں, معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ, جن کو بد نگاہی کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے. یعنی وہ عادی ہیں بد نگاہی کے. جب تک اس طرح غیر محرم عورتوں کو تکتے نہیں ہیں, تاڑتے نہیں ہیں, انہیں دیکھتے نہیں ہیں, چاہے وہ بازار میں دیکھیں, خواہ وہ تصویر میں دیکھیں, خواہ وہ ٹی وی کے اسکرین پہ دیکھیں, خواہ وہ سنیما کے اسکرین پہ دیکھیں, کیا دیکھتا ہے یہ شخص؟ کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ کبھی غور کیا ہے کیا دیکھ رہے ہو؟ تم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو اس عورت کی کہ اگر تمہیں یہ پتا چلے کہ کوئی غیر مرد تمہاری ماں بہن کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے, تمہاری غیرت کو جوش آ جائے. اگر تمہیں یہ پتا چلے کہ جو چیز تم دیکھ رہے ہو جس عورت کے اندر, جہاں جہاں تم عورت کے حسن و جمال پر اور جن جن عورتوں کے اعضاء پر تم نظر جما رہے ہو, اگر تمہارا اب بھی کوئی بھی غیرت کا ذرہ موجود ہے اور تمہیں یہ پتا چلے کہ فلاں جگہ پر فلاں غیر مرد تمہاری ماں یا تمہاری بہن کو اس نظر سے اور اس انداز سے اور ان مقامات پر دیکھ رہا ہے, تو تم آگ بگولا ہو جاؤ, تمہارا بس نہ چلے کہ میں کچھ کر دوں. کیوں بھائی؟ جسے تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کسی کی بہن نہیں ہے, تم جسے دیکھ رہے ہو کسی کی ماں نہیں ہے, تم دیکھ رہے ہو کسی کی بیوی نہیں ہے, یا کسی کی بیٹی یا کسی کی بہو نہیں ہے. کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے یہ نہیں سنا کہ آنکھ کا زنا یہ دیکھنا ہے؟ آنکھ کا بھی تو زنا, آنکھ بھی تو زنا کرتی ہے نا, آنکھ بھی تو بدکاری بد نگاہی ہے نا یہ آنکھ کی. تو یہ کیا ہے؟ وہ روایت یاد آ رہی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا, وہ جو ارشاد کا ایک مضمون یاد آ رہا ہے کہ مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. یہ حدیث مشہور ہے, آپ نے سنی ہوگی. مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. یہ بتائیے یار کون سا ایسا بے غیرت مسلمان ہے, کون سا اس بے غیرت فرد ہے جو اپنے لیے یہ پسند کرے کہ کوئی شخص آئے اور میری ماں بہن کو بد نظر سے, بد نگاہی سے تاڑے, بری نظر سے دیکھے؟ ہے کوئی ایسا روئے زمین میں؟ مجھے تو یاد مجھے ملا نہیں ایسا کوئی. ہو تو کو پتا نہیں کہ بے غیرتی کی انتہا ہو چکی ہے, اور غیرت کے تو کئی جنازے نکل چکے ہیں, اور کئی لوگ غیرت کو تو اپنے ہاتھوں سے دفن کر آ گئے ہوں گے. ہو بھی تو تعجب کی بات نہیں ہے. ایسے معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں, آپ یہ گوارا نہیں کرو گے کہ کوئی آپ کی ماں بہن کو یا بیوی کو دیکھے, ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے ساتھ اپنی بہن کو, اپنی چلے بیوی کو لے کر چلے گئے, یا باپ اپنی بیٹی کو لے کر چلا گیا, آپ لے کر کسی دعوت میں گئے, یہ دیکھیے, اور آپ کسی سے ملاقات کروا رہے ہیں, میٹ ہر, شی از مائی وائف, انگلش ماڈرن, اس سے ملیے, یہ میری بیوی ہے. یہ تو معذرت کے ساتھ
ہم دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں ہیں، اور اس ہفتہ وار دعوت اسلامی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ معاشرے کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے، ہمارے اندر کے چور پکڑتی ہے، یہ کہ میں بتاؤ تم یہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہو نا، غلط ہے، کرتے ہو غلط ہے، توبہ کرو، کرتے ہو رونگ ہے، رجوع کرو، مت کرو۔ دعوت اسلامی ہمارے اندر کا چور پکڑتی ہے، ہمارے اندر کی، ہمارے معاشرے کی برائی کو ہائی لائٹ کرتی ہے، نمایاں کرتی ہے، ڈکلیئر کرتی ہے۔ پتا تو سب ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کو اور اجاگر کیا جاتا ہے کہ یار یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کو قبول کرے غلط ہے۔ آپ بتائیے، آپ نے کسی کو لے جا کر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کی امی کو، غیرت حیا کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی یا وائف نہ کہا جائے میرے بچوں کی امی ہے، یا کسی بزرگ کے پاس بات کی جائے تو کہا جائے آپ کی بہو یا آپ کی بیٹی یہ کہتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ پرانے لوگ اسی طرح باتیں کیا کرتے تھے جب یہ اتنا میڈیا کا کلچر نہیں تھا۔ اب یہ بتانا، ان سے ملیے، یہ میری بیٹی ہے۔ اب باپ جس سے ملاقات کروا رہا ہے اپنی بیٹی کی، اب وہ کیا دیکھ رہا ہے اس کی بیٹی میں؟ کیا باپ کو پتا نہیں ہے؟ کیا باپ پانی کو بم بولتا ہے، دودھ کو دودھو بولتا ہے؟ باپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ اس وقت میری بیٹی کو میں جو تعارف کرا رہا ہوں، میری بیٹی کو کیا دیکھ رہا ہوگا؟ میں اپنے دوست سے کہہ رہا ہوں شی از مائی وائف، اب وہ کیوں بھائی کیوں ملا رہے ہو؟ ان سے ملی ہے، یہ میری بیوی ہے، بیوی کے ان سے ملی ہے، میرا ہسبینڈ ہے۔ بیوی اپنی دوست سے اپنے شوہر کا تعارف کروا رہی ہے، شوہر اپنے دوست سے اپنے بیوی کا تعارف کروا رہا ہے۔ اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ مجھے بتائیے، اسے کیا نام دیں گے؟ کیا اس کو ترقی کہتے ہیں؟ یہ ترقی ہے؟ جس ترقی کے بارے میں بھائی یہ ترقی ہے، اس کو ترقی کہیں گے، بے حیائی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کون سا یہ بدنگاہی کروا کے راکٹ بنا لیا؟ کون سا بدنگاہی کر کے آپ نے کوئی نیا جہاز بنا لیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اپنی ساتھ کھینچی ہوئی اپنی بیوی کی تصویر کو اپنے گھر میں سجا کر رکھنا اور ساری دنیا کو دعوت دینا، ہماری جوڑی کیسی ہے؟ یہ میری بیوی ہے، دیکھو ذرا غور سے دیکھو میری بیوی کو۔ اپنی بیوی کو سجا کر، اپنی بیٹی کو اچھے کپڑے بنا سوار کر اپنی کار کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا لینا، یہ کیا؟ یہاں تو موٹر سائیکل کا رواج نہیں ہے اتنا، ورنہ تو آپ کو مختلف ملکوں کا پتا ہے کہ سجا دجا کر بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھاتے ہی ہے نا، چھٹیاں لٹکاتی ہوئی جا ہی رہی ہوتی، بے پردگی کرتی ہوئی۔ اب آدمی پیچھے گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچائے؟ یار ذرا سوچو تو صحیح۔ اپنے آفس کے اندر، اپنے گھروں کے اندر مختلف لڑکیوں کے فوٹوگرافز اور مطلب پورٹریٹ لگا لینا، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا چاہتے کیا ہیں؟ یہ کیا کر کیا رہے ہیں آپ؟ سوچو یار، پلیز سوچے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں لگائی ہے یار یہ تصویر؟ کیوں لگائی ہے گھر میں؟ لڑکی کی تصویر ہے، یہ کون؟ آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے، کون ہے؟ اس کو دیکھ کر کیا ثواب کما رہے ہیں؟ خالی دیکھ کر بدنگاہی کا گناہ کما رہے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لڑکیوں کی تصویر لگاتے ہیں کہ میں تو دیکھ نہیں سکتا ہوں، میں تو آگے دیکھ رہا ہوں، اے لوگوں تم دیکھو، یہ میرا کارنامہ، میں تو دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ بے لذت گناہ، کوئی لذت ہی نہیں ہے نا، وہ تو آگے دیکھ رہا ہے، ونڈ اسکرین کے اوپر آگے گاڑی چلا رہا ہے، وہ پیچھے بیک شیشے کے اوپر اپنی وہ کسی بھی ایکٹر کی یا کسی لڑکی کی فوٹو لگا دی ہے، اور پیچھے آنے والوں کو دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو یہ میں نے لڑکی کی فوٹو لگائی ہے، میں تو گناہ کر نہیں سکتا اس کو دیکھ کر، تم گناہ کرو، تمہارا گناہ بھی تمہارے سر پر اور تمہارا گناہ میں اپنے سر پر بھی لیتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ بد نگاہی، یہ سب ہو رہا ہے۔ ارے ایسے لوگ بد سمجھتے ہیں موبائل کہیں گر جاتا ہے، موبائل چوری ہو جاتا ہے، ہو جاتے نا، پھر بھی اپنے موبائلوں میں تصویریں رکھتے ہیں اپنی ماں کی، اپنی بہن کی، اپنی بچوں کی امی کی۔ یہ موبائل چلا گیا کسی کے پاس، آپ کا میموری کارڈ گر گیا، کہیں میموری کارڈ کوئی لے گیا، آپ کے پورے خاندان کی فوٹوگرافز گئی۔ پھر اپنے گھر کی تقریبات، شادی کی، منگنی کی، مہندی کی، یہ وہ تو جناب عقیقہ اور ختنہ، ان سب کی تقریبات کی وہ موویاں بنائی جاتی ہیں جس میں اپنے خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں، بلکہ جس خوشی کے نام پر یہ ناجائز رقص ہو رہا ہوتا ہے، جس میں آپ کی اور لوگوں کے گھروں کی ماں بہنیں ناچ رہی ہوتی ہیں، جن کو آپ نے کیمرے بند کر دیا،
آخر یہ بھی کیمرہ مین کون سا اس کا سگا بھائی؟ اگر ہے بھی تو بنانی کون سی جائز تھی؟ آخر یہ مووی بن کر بھی تو خاندانوں میں بانٹی جاتی ہے نا. دیکھو ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو کیسی ناچتی ہیں. ہم بھی دیکھ رہے تھے, اب تم بھی دیکھو. یہ سب ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟